شہر دل کی قسط نمبر 4 کے ساتھ منیرہ بانو حاضر ہے۔ بزم ادب کے ہال سے کینٹین تک آتے ہوئے میں نے اسے تمام کہانی سیاق و سباق کے حوالے سے کہہ سنائی۔ وہ درمیان میں اپنا 2.5 من کا سر ہلا ہلا کر بلا وجہ میری تائید کرتا رہا اور غصے سے تنا ہوا زکا ہم سے چند قدم آگے فاصلے پر چلتا رہا۔ خاتون نہایت وطن پرست معلوم ہوتی ہیں۔ عربی خان نے کینٹین میں کونے والی میز سے اپنی کرسی نکالتے ہوئے بات شروع کی۔ لگتا ہے ان کا تعلق مشرقی پاکستان کے ان افراد سے ہے جن کی سوچ کبھی نہیں بدلی جا سکتی۔ خیر، یہاں تک تو بات صریحاً ہمارے حق میں جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خیر سگالی کے اس مشن کو آگے کس طرح بڑھایا جائے۔ سوچو یار سوچو، میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ ایسا کرتے ہیں، عربی خان نے چٹکی بجا کر کہا، کسی اچھے گل فروش سے ایک عدد خوبصورت سا گلدستہ بنوا کر اس کے گھر تشریف لے چلتے ہیں۔ گلدستہ بصد احترام موصوفہ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد معذرت کر لیتے ہیں۔ بس بات ختم۔ ارے بھائی، معذرت کیسی؟ زکا نے غصے سے کہا، یعنی کہ بے عزتی بھی ہماری ہوئی ہو اور معذرت بھی ہم کریں؟ یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی میرے، عربی خان اپنے خالص بزرگانہ انداز میں بولا، اس راہ پر چلنے سے پہلے ہر عقل مند انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر واقعی اس راہ میں انصاف کا حصول ممکن ہوتا تو لاکھوں ہزاروں رانجھے پنو اور مجنوں بھلا کس لیے روتے؟ عزیزم، بات یہ ہے کہ ہمارا معصوم دوست اگر اس راہ کا مسافر ہو ہی گیا ہے تو ہمیں پشت سے اسے پکڑ کر واپس کھینچنے کی بجائے آگے بڑھ کر جی داری سے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ عربی خان جیسے جی دار دوست کے اس زندہ دلانہ بیان پر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بے اختیار جی چاہا کہ آگے بڑھ کر ایک محاورے کی عملی تفسیر بنتے ہوئے اس کا منہ گھی شکر سے بھر دوں، مگر افسوس اس وقت میز پر خالی چائے کی پیالیوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ زندگی کے 2 گھنٹے اس موضوع پر ضائع کرنے کے بعد عربی نے زکا کو قائل کر ہی لیا کہ اس خاتون سے عشق فرمانا کار ثواب ہے جو اس شہر میں ایک طریقے سے تقریباً پردیسی کہلائی جا سکتی ہیں، یعنی کہ کہاں پٹ سندھ کے دیس کا شہر ڈھاکہ اور پھر درمیان میں 1200 میل کا دشمن کا علاقہ، ادھر اسلام آباد اور پھر کشمیر کے خطے میں ہمارا شہر۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ دیر نہ کی جائے اور آج شام ہی اس پروگرام پر عمل درآمد کر لیا جائے تاکہ راوی نے چین یا پھر بے چینی جو کچھ تحریر فرمانا ہو جلدی سامنے آ جائے۔ شام کے سائے ذرا ڈھلے اور سورج بادشاہ منگلا جھیل کے آخری کنارے پر جا کر دم بھرنے کے لیے رک گیا۔ بڑی خوبصورت فضا میرے شہر پر چھا گئی تھی۔ احساسات کی عجب کیفیت کے تحت کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلدستہ تھام کر میں زکا کے گھر کی بیرونی سڑک پر جا رکا۔ وہاں عربی اور زکا میرے منتظر تھے۔ ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے کوچہ 11 تک پہنچے۔ اسپتال کی عمارت سے ذرا پرے مضافاتی بستی شروع ہونے سے پہلے پرانی طرز کے بنگلے میں اس مہوش کی رہائش گاہ تھی۔ گیٹ پر نصب تختی پر کھلنا گرین ہاؤس لکھا تھا اور اس کے نیچے میجر ڈاکٹر عبد المنان باری کے لفظ چمک رہے تھے۔ یار، خاصے وطن پرست لوگ معلوم ہوتے ہیں، زکا نے تبصرہ کیا۔ خدا جانے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ عربی نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً زکا کو ٹوک دیا۔ ایک تو تم بلا وجہ پریشان کرتے ہو، خدا جانے کیوں ایسے اہم مواقع پر اپنی روایتی بزدلی کو شرافت کا نام دے کر ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ مجھے دیکھو، ذرا بھی پریشان نہیں ہوں۔ ارے میری جان، اپنا خون دے کر دوستی کی فصل کی آبیاری کرنی پڑتی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اتنا کہہ کر عربی خان نے گیٹ پر لگی بیل پر انگلی کا دباؤ ڈالا۔ گھنٹی کی آواز کے جواب میں کسی بل ڈاگ کی ایک زوردار بھڑک نے ہمارا خیر مقدم کیا۔
روسی نسل کا معلوم ہوتا ہے۔ عربی نے اس آواز پر اپنا تبصرہ کیا اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ اپنی شتابی طبیعت کے پیش نظر میں نے گھنٹی پر انگلی کا دباؤ ڈالا ہی تھا کہ اچانک آواز آئی، آ رہے ہیں بھائی، صبر کریں۔ اس نسوانی آواز پر ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ عربی نے سوال کیا۔ اچانک گیٹ سے ذرا فاصلے پر برآمدے کے پار، جہاں بوگن ویلا کی بیل عجب بہار دے رہی تھی، مجھے ایک نازک اندام خاتون کا سراپا دکھائی دیا۔ سفید ساڑھی کا لہراتا ہوا طویل آنچل اور سیاہ بال تقریباً اس شام میری ذات شریف پر غضب ڈھا ڈھا گئے تھے۔ میں بے ہوش ہونے کے قریب ہی تھا کہ زکا نے نہایت احمقانہ سوال کیا، یہ عالم آ رہا ہے کیا؟ نہیں بھائی، جھنجھلا کر عربی نے اسے کوہنی ماری۔ یہ تو اپنے برخوردار وجاہت محمود سکندر کی ہونے والی ساس معلوم ہوتی ہیں۔ ویسے یار، یہ بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہے۔ زکا نے اپنی رائے دی۔ واقعی، عربی نے تائید کی، حسن بنگال صرف کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن آج دھرتی پر بھی دیکھ لیا۔ ادھر یہ تبصرہ جاری تھا، ادھر وہ خاتون اپنے سامنے کسی کو نہ پا کر شش و پنج میں مبتلا تھیں کہ اچانک ان کی نظر ہم تینوں پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ ہراساں ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے بنگالی زبان میں زور سے کچھ کہا، اور اسی لمحے قیامت برپا ہو گئی۔ بڑے بڑے کانوں والا کتا بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گیٹ پھلانگ کر ہم تینوں کے سر پر تھا۔ اس نے پہلی جمپ لگائی اور وہ گلدستہ جو محبوب کے ہاتھوں میں شرف قبولیت پا لینے کے لیے مچل رہا تھا، فرش پر گر کر بری طرح پامال ہو گیا۔ عربی خان نے بلا سوچے سمجھے مشرق کی سمت دوڑ لگائی، زکا نے جنوب کی سمت اختیار کی، لیکن میں باوجود کوشش کے کوئی راستہ اختیار نہ کر پایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری نئی نویلی پینٹ کا دایاں پائچہ اس رقیب کے تیز نوکیلے دانتوں میں تھا۔ جب مجھے ہر کوشش ناکام محسوس ہوئی تو میں دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر خالص دیہاتی عورتوں والے انداز میں زبردست بین کرتے ہوئے چلایا۔ میری آہ و پکار کچھ اس قدر اثر انگیز تھی کہ بالآخر کھلنا گرین ہاؤس کے مکین مجبور ہو کر باہر آ گئے۔ میری بے بسی دیدنی تھی اور جسمانی و ذہنی حالت اتنی زیادہ ناگفتہ کہ بالآخر وہ مجھے اٹھا کر اندر لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح در محبوب تک میری رسائی زندگی کا اہم ترین واقعہ بن گئی۔ کتنے مہربان تھے، کتنے مہربان لمحے تھے اس سمے جب میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ میرے یاروں پر کیا بیتی۔ میرے ارد گرد ان احباب کا ہجوم تھا جو اب قطعی اجنبی نہ تھے۔ نہایت معذرت خواہ انداز میں مسز باری کہہ رہی تھیں، مجھے کچھ غلط فہمی ہو گیا تھا۔ دراصل 3 دن پہلے ایک چور شالہ ادھر آن گھسا اور کچن کے ساتھ والے اسٹور سے بہت ساری چیزیں لے کر بھاگ گیا۔ ہم سمجھا کہ اب وہ پھر اپنے ساتھی لوگوں کو لے کر آ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے فوراً ان کی معذرت قبول کرتے ہوئے کہا، ویسے محترمہ ہمارا معاشرہ ابھی تک اتنا مہذب نہیں ہوا کہ چور باقاعدہ گھنٹی بجا کر تشریف لائیں۔ ہمارے ہاں چور ابھی تک رات کے اندھیرے میں آتے ہیں۔ ارے بھائی، اندھیرا کدھر تھا، وہ فوراً بولی، شام 7 بجے کا وقت تھا۔ بدبخت دونوں کمبل بھی لے گیا جو میں نے کشمیر ویمن ملز سے خریدے تھے۔ چلو ماں، کوئی بات نہیں، عالم آرا کی آواز آئی۔ میں نے اس سمت دیکھا اور پاگل ہوتے ہوتے بچا۔ وہاں مسکراہٹوں کے گلابی پھول میرے منتظر تھے۔ بابا، وہ ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہوئی، آپ ذرا دیکھ لیجئے کہیں کوئی زخم تو نہیں۔ اب عجب احساسات کے دل فریب رنگ دل کے باغیچے میں کھل گئے تھے۔ میں زکا اور عربی کو یکسر بھول گیا۔ یہ بھی نہ سوچ سکا کہ ان کی بخیریت شہر تک واپسی ممکن ہو چکی ہوگی یا نہیں، یا پھر یہ
کہ اب عشاء کا وقت گزرنے کے بعد میری واپسی کا عمل نہ پا کر میری ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، اور میری ننھی منھی بہن شہلا کس قدر پریشان ہوگی۔ واقعی اس شام تو میں اپنی زندگی کی نئی سحر میں کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر باری بغیر میری ٹانگ کا معائنہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، شکر اللہ کا بچت ہو گئی، ورنہ دانت لگ جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی۔